پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ الحمد لله الذي دلع لسان صباح بنطق تبلجه وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجاونسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبو عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نفس المحموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله درود بر محمد
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس فرش اعضاء سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں، باقی ہونے والا رزق ہے. اور اگر اس اعتبار سے بات کی جائے تو نہ فقط یہ رزق ہم اپنے لیے پا رہے ہیں بلکہ اپنی گزشتہ اموات کے لیے بھی پا رہے ہیں. اور فقط اپنی گزشتہ اموات کے لیے نہیں بلکہ وہ ارواح کہ جو ابھی اس جہان اسفل میں آئیں بھی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رزق پا رہے ہیں. اس لیے کہ جو مطالب ہم فرش اعضاء سے سنتے ہیں، اگر ہم اسے اپنے نفس میں وارد کریں اور ہمارا قلب منقلب ہو جائے اور اس کے اثرات پہلے درجے میں خود میرے وجود پر طاری ہوں اور دوسرے درجے میں پھر معاشرے میں اس کے آثار نظر آنے شروع ہوں، تو پھر جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ جو آنے والی ارواح ہیں انہوں نے اسی معاشرے ہی میں تو آنا ہے نا جس کے لیے رزق کا انتظام آپ پہلے ہی فرش اعضاء سے کر چکے ہیں. میں اکثر اس آیت کی بالقسط کہ خدا نے بھیجا ہے رسولوں کو. لقد ارسلنا رسولنا، ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، رسولوں کو بھیجا ہے. تو کچھ تو اہم ہو گیا ہے نا کہ اتنے رسول بھیج رہا تو کسی وجہ سے بھیج رہا ہے، اور کہا اکیلا نہیں بھیج رہا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہاں بینات سے مراد روشن نشانیاں ہیں، اور نشانیوں سے مراد یہاں معجزے ہیں، یعنی انبیاء کو معجزے دے کر بھیج رہا ہے. لیکن ابھی بھی ان کے بھیجنے کی علت یہ نہیں بیان کر رہا کہ اس لیے انبیاء کو بھیج رہا ہوں کہ ان کو معجزے دینے تھے. نہیں، ابھی وہ بیان نہیں ہوا. انبیاء کو بھیجا ہے معجزوں کے ساتھ. بات آگے چلی، وَأَنزَلْنَاهُمْ، اور ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے کیا، کتاب کو اور میزان کو، ان کے ساتھ نازل کیا ہے. یہیں سے نکتہ ہمیں ملتا ہے، اگر تنہا رسول کافی ہوتا تو ساتھ میں کتاب و میزان نہ ہوتا. اب اسی جملے کو پلٹ دیجئے کہ اگر تنہا قرآن کافی ہوتا تو رسولوں کی تو ضرورت ہی نہ تھی.
تو وہ انزلنا معہم، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے نازل کیا ہے کتاب کو اور میزان کو. کیوں؟ اب یہاں پر اگر توجہ یہاں تک آ چکی ہے، ماشاءاللہ سماعتیں پہنچی ہوئی ہیں، تو پھر یہ بھی بیان ہو جائے کہ کتاب تو سمجھ میں آ گئی ہے، کتاب میزان کیا ہے. میزان کیا ہے اور اس میزان کا اس کتاب سے تعلق کیا ہے. کہا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر میزان نہ بھیجنا، میزان کا حروف اصلی کیا ہے؟ وزن. وزن سے ہی تو اصلا میوزان ہوتا ہے، میوزان سے میزان بنتا ہے. واو حروف علت ہے تو گرا دیا جاتا ہے تو میزان بن جاتا ہے. یعنی میزان میں کیا چھپا ہے؟ وزن چھپا ہوا ہے، جس کو آپ اسکیل کہتے ہیں، جس کو آپ گیج کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ کہتے ہیں. تو یہی تو خدا کہہ رہا کہ اگر ہم قرآن کو یوں ہی تمہارے حوالے کر دیتے تو جو کام پچھلی امتوں نے کیا ہے نا، تم ان سے کوئی کم نہیں ہو. میزان کو ساتھ ہی لے کر آئے ہیں، اور میزان کو سمجھانے کے لیے زیادہ کسی فلاسفر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میزان کیا ہوتا ہے. کسی مزدور سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ جب دیوار تعمیر ہوتی ہے تو وہ ایک ڈوری کو لٹکاتا ہے. یہ دیکھیے، بچوں کو تو تربیت اسکول میں اسٹیم ٹیکنالوجی کی دیتے ہیں نا، وہ مزدور بھی جانتا ہے اسٹیم کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے گریوٹی کیا ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا دھوکہ دے دے گی، گریوٹی دھوکہ نہیں دے گی. دنیا کا قانون دھوکہ دے دے گا، لیکن وہ جو اس نے قانون بنایا ہے وہ دھوکہ نہیں دے گا. اسی لیے وہ گریوٹی کو یوز کرتا ہے. اور پھر وہ جو ڈوری لٹک رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر دیوار تعمیر کرتا رہتا ہے تو دیوار سیدھی تعمیر ہوتی ہے. نظر ڈوری پر ہوتی ہے اور دیوار تعمیر ہوتی ہے. اگر نظر ڈوری سے ہٹا لو تو دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس میزان کو دوسرا نام اگر عربی میں دیا جائے، یہ خاص ڈوری جو لٹکائی ہوئی ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ اس ڈوری کو امام کہتے ہیں. امام کے نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں تک کی گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ارے اگر ایک امام کے بغیر تمہاری دیوار تعمیر نہیں ہو سکتی ہے تو بغیر امام کے کردار کیسے تعمیر ہو جائے گا؟ بغیر امام کے کردار، اور وہ بھی ویسا امام ہو جو دھوکہ نہ دے. ایسا نہ کہ تو چل میں آیا، تو وہ امام وہ ہو جو ڈٹا ہوا ہو. کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، امام ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اسی کو تو امام کہیں گے، اسی کو تو امام کہیں گے. اگرچہ یہ کوئی اب یہاں تک کی دو بات بیان کر دیا، بچوں کو بھی بتا دیں، ان کو بھی تو سمجھ میں آ جائے. اور ڈوری شوری کا کیا پتہ چلے گا اس بیچارے کو. تو جاؤ ذرا اپنی جیومیٹری کو کھولنا، بس اسکول کا بستہ کھولو، اس کے اندر اسکیل رکھا ہوا ہوگا نا، اس اسکیل کو بھی امام کہتے ہیں. وہ بھی تو ناپنے کے لیے ہی ہے نا، اس کو بھی امام کہتے ہیں. اب یہ مجھ سے نہ پوچھو کہ اس کے اندر انچز کی تعداد کتنی ہے. درود بر محمد وآل محمد. صلی اللہ یا رسول اللہ،
آقا 12 کے بغیر گزارا نہیں ہے. 12 کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی لیے چاہے وہ اسکیل ہو جسے امام کہہ رہے ہیں تو انچز کی تعداد بھی 12 ہی ہوتی ہے. قرآن کھول رہے، جو اس قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اسے کھول رہے ہیں، اس میں بات ہو رہی ہے کہ جناب انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی. آیت کا نشان بھی 12 ہے. تو جو قلب قرآن ہے اس میں جب امام مبین کا تذکرہ اس انداز سے ہو رہا ہے تو اس کا نشان بھی اب کیا کہیں، یہ حسن انتظام ہے یا حسن اہتمام؟ یہ حسن انتظام کہلائے گا یا حسن اہتمام، یہ میں نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. میں تو طالب علم ہوں، سبق سنا رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی کیا کیا ہے؟ احصا. ہاں، ہر مجلس میں ایک لفظ کو ہم سیکھ کر جائیں گے. قرآن فہمی کا درس تو اہل بیت ہی سے ملتا ہے نا. احصا کسے کہتے ہیں؟ احصا، احصا کا معنی اگر کیا جائے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں وہ چاشنی تو ہے، زبان میٹھی ہے، لیکن عربی نہیں ہے. احصا یعنی الف احصا کہیں گے. احصا حصار سے بھی ہوتا ہے نا، حصارہ، تو وہ احصا اس میں کر دیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جو قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، جملہ ذرا باریک ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی ترجمانی نہیں ہے. ترجمہ اور ترجمانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ترجمہ ہے وہ آپ کے اور میرے الفاظ ہیں، لیکن جو آیت ہے وہ خدا کے الفاظ ہیں. تو جتنا مخلوق اور خالق میں فاصلہ ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا فاصلہ تو ترجمے اور آیت میں ہے. تو اب احصا کسے کہیں گے؟ اب میں آپ کو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ، میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں اس کی تصویر یقیناً بنے گی. تسبیح آپ کے ذہن میں یہ آ گئی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ دیکھیے، اب وہاں سے ایسا سمجھتے ہیں. بہت توجہ، بہت توجہ. میں نے تو کہا تسبیح، آپ کے ذہن میں جو شکل آئی وہ کیا آئی؟ یہ آئی. یہ کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ تو بی بی زہرا نے بنائی تھی نا. حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو لے لیا تھا. یہ تسبیح دی کس نے تھی انہیں؟ یہ تو نہیں دی تھی نا. تسبیح دی تھی کہ بیٹی یہ پڑھ لیا کرو. روایت موجود ہے ہمارے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی موجود ہے. اور ان کو دینے سے پہلے بھی تسبیح تو موجود تھی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جو شے ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تسبیح کر. تو تسبیح کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ لیکن یہ جو شے آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ نہ تھی، یہ بی بی زہرا نے بنا لیا اس انداز سے. یعنی کہ اب اس کنسپٹ کو گویا مٹیریلائز سامنے وجودی شکل دے دی، اور ایسی دی کہ اب میں جب تسبیح کہہ رہا ہوں تو ذہن میں یہی آ رہی ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے کہنے دیجئے، تو گویا بی بی نے تسبیح کا احصا اس شکل میں کر دیا. اس کو احصا کہیں گے کہ گویا جسے آپ تسبیح سمجھتے ہیں اگر مجسم کہیں کی جا رہی ہو تو اس شکل میں سامنے آ جاتی ہے. تو میں لغت کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ گویا وہ جو تسبیح رسول اللہ نے دی تھی اس کا احصا آپ نے اس شکل میں کر دیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جب یہ سمجھ میں آ جائے اب پھر آیت پڑھیں تو لطف آئے گا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام مبین میں کیا ہوا ہے؟ احصا ہوا ہے. کس چیز کا؟ ہر شے کا احصا امام میں ہوا ہے. تو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
لیکن ذرا احسا دیکھنا چاہتے ہو، آؤ امام مبین کو دیکھ لو۔ گویا تم سمجھ نہیں سکو گے کہ خدا کی قدرت کیا ہے، ہاں تمہیں اگزامپل کے طور پر سامنے امام مبین کر رہے ہیں، تمہیں اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، تو جو اس کا خالق ہے وہ کدھر ہے؟ تم علی علی یا علی، تو اس کا بھی خالق ہے، کہاں ہے؟ یہ ہے، یہ ہے وہ، تو یہ ہے ربط ہے۔ اب پتہ چلا، دیکھیے نا کس طریقے سے آیتوں سے آیتیں مل رہی، روایتوں سے روایتیں مل رہی، اور تشبیہ کی صورت میں روایت مل کر ایک ڈوری کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسی ڈوری کا نام ولایت ہے جو جوڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ اس انداز سے دیکھیے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ پس عزیزم، یہاں تک کی بات اگر آ جائے، اور میں نے جو قول نقل کیا وہ کیا تھا؟ وہ بھی امام، اور کس انداز سے بیان کر رہے؟ بہت توجہ۔ آج ایام عزا کے سلسلے میں کل چاند رات تھی، کل چاند کے اعتبار سے مجلس تھی، لیکن پہلی محرم کے اعتبار سے تو آج مجلس ہے۔ تو اس اعتبار سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور خاص آج کے موضوع کے اعتبار سے، امید ہے کہ ذہنوں میں وہ موضوع محفوظ ہوگا کہ حقیقت عزا اور عزاداروں کی ذمہ داری۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں عزا کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر عزادار کا کیا پتہ ہوگا، اور جب عزادار کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو ذمہ داری تو بالکل ہی رخصت ہو گئی۔ تو اسی لیے شروع کریں گے عزا، پھر وہاں سے آئے گا عزادار، پھر وہاں سے آئے گا عزاداری، وہ پھر سمجھ میں آئے گا اس عزاداری کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری۔ تو عزادار ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اس کے لیے جو روایت ہم نے رکھی وہ چھٹے امام کی روایت ہے۔ کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، تسبیح سے بات شروع ہو گئی، اور تسبیح کہاں پر چلی گئی؟ روایت سے اٹھ کر آیت میں چلی گئی۔ یہ میری ٹو ڈو لسٹ میں نہیں تھا، یہ تو آپ کی سماعت تھی کہ میں آپ کی سماعت کو دیکھ کر آیت تک چلا گیا۔ تو نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یعنی وہ سانس جو کھنچ رہا ہے تمہارا اس غم، اس ظلم کو یاد کر کے جو ہم پر ہوا۔ تو امام اس سانس کو کیا کہہ رہے؟ کہتا ہے سانس تھوڑا ہی ہے، تسبیح ہے، تسبیح ہے۔ کہاں پہنچا دیا امام نے یہ تسبیح والی
گی. اسی لیے ہمارے پاس جب روایات آتی ہیں مختلف طرق سے تو ایک طریقے سے جب روایت آتی ہے تو اس کا کوئی آدھا پونا ہی ٹکڑا ہم تک پہنچتا ہے، لیکن وہی روایت جب کسی دوسرے طرق سے آتی ہے تو اب اس کے اندر تھوڑا اور زیادہ بھی بیان ہوا ہوتا ہے. دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ راوی نے جب روایت کی ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کی ہے، کب کس کو کتنا بیان کرنا ہے اتنا بیان کر دیا جاتا ہے. درود بر محمد و آل محمد ہے. یہ ہیں. اور میں مثال کے طور پر چلیے ایک روایت دے بھی دوں آپ کو کہ جو ہماری کتب میں موجود ہے، لیکن بالکل اس انداز سے کہ پہلا ٹکڑا، دوسرا اور تیسرا. پہلا ٹکڑا ایسا ہے کہ اتنا بین ہے، آپ کی کتب بھری ہوئی، برادران کی کتب بھری ہوئی، اتنی زیادہ روایت ہے کہ وہ جھوم جھوم کے نعت میں پڑھتے ہیں وہ والا مصرع، اور وہ اصلاً حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا. یہ اتنا مشہور ہے، اتنے راوی ہیں کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، چوک پہ کھڑے ہو کے پڑھ دو. لیکن بات ذرا آگے چلی تو پھر راوی بھی کم ہوئے، اس لیے کہ اگلی بات جو بیان کرنی تھی وہ دائیں بائیں دیکھ کر بیان کرنی تھی. تو جب دائیں بائیں دیکھا تو کچھ ماحول سازگار تھا تو اگلا ٹکڑا آیا، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور راوی بھی پہلے ٹکڑے کے مطابق مقابلے میں کم ہیں لیکن بہرحال ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پہلا لولا لما خلقت الافلاک، اور اب کہہ رہے کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. بتاؤ کون پڑھتا ہے یہ؟ دوسروں سے مجھے شکوہ نہیں، اپنوں سے ہے. اور اگلا ٹکڑا تو ایسا ہے کہ اپنوں میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں. اگلا ٹکڑا راوی کم ہے، پہلے کے دوسرے کے مقابلے میں بھی کم ہے، لیکن ہیں آپ کی کتب میں بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. پھر کسی منزل پر اس کی تفسیر کریں گے کہ ایسا کیوں کہا ہے، اس میں خدا نخواستہ رسول اللہ کی عظمت کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بس ایک جملہ تاکہ آج کی تقریر کی حد تک مکمل ہو جائے، خدا معلوم اگلی تقریر کوئی سنے نہ سنے، کراچی جا کر FIR کٹ جائے تو پھر کیا ہوگا سمجھ میں آئے گا. یہ جملہ کیا تھا اصلاً؟ یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مقدس اس اعتبار سے کیا قرار پا رہا، یعنی خود رسول اللہ کے وجود کی علت غائی علی قرار پا رہے ہیں، اور ان دونوں کے وجود کی علت غائی بی بی زہرا قرار پا رہی ہیں. درود بر محمد و آل محمد. بس اس جملے کی حد تک کافی ہے، پھر اس پہ تشریح کریں گے. سیدہ کی شان میں بلند تر صلوات. تو اسی انداز سے لیجئے تو کوئی تو ایسا ہے عزاداری کے اندر کہ ائمہ اتنی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارا سانس لینا جو ہے وہ تسبیح ہو جاتا ہے. اچھا تمہارا سانس لینا کچھ اور کیوں نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پہ تسبیح ہی سے کیوں مثال دی؟ میں کہتے تمہارا سانس لینا جو ہے نا وہ رحمت ہے، ہر سانس جو ہے وہ تمہارے لیے مغفرت ہے. ہو سکتا تھا تمہارا ہر سانس جو ہے وہ رحمت ہے، کوئی مشکل نہیں تھا، مغفرت کہہ سکتے تھے. ہر سانس جو ہے وہ تمہارا شرف ہے، شرف بھی ہو سکتا. کتنے سارے الفاظ ہیں آپ آ سکتے ہیں. تسبیح ہے، عزاداری اور سانس تسبیح ربط ہے. جب تک تسبیح کا نہ پتہ ہوگا تو پھر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تسبیح کو تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ سبحہ سے ہے نا، اسی سے سبحان بنتا ہے، اسی سے تسبیح بنتی ہے، اسی سے یسبح بنتا ہے. قرآن کریم کے وہ 7 سورہ جنہیں آپ مسبحات کہتے ہیں، 7 مسبحات، کہ جن کی مناقب ہی میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ شخص جو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے
امام زمان کو درک کر لیتا ہے۔ درک کرنا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ دیکھنا کمال نہیں ہے فقط، امام زمان کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے، امام کو درک کر لینا کمال ہے۔ امام زمان کو تو اپنے وقت کے امام زمان کو تو شمر نے بھی دیکھا تھا، اپنے وقت کے امام زمان کو تو عمر سعد نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ دیکھ ہی رہا تھا، لیکن جو پہچان رہا تھا وہ پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ مثال میں دے دیتا ہوں، کل بھی دی تھی، حر وہ تھا جو کل تک دیکھ رہا تھا، شب عاشور پہچان بھی گیا ہے یہ کون ہے، لعن اللہ سے علیہ السلام ہو گیا، درود بر محمد و آل محمد، وہ پہچان گیا۔ اسی لیے عزاداری کے لیے خاص اب اس تسبیح کو سمجھیں۔ تسبیح یعنی کہ کیا؟ یعنی تنزیہ ہے۔ تنزیہ کا کیا معنی ہے؟ تنزیہ یعنی انکار۔ تسبیح میں انکار ہے۔ آپ کا تو کلمہ ہی انکار سے شروع ہوتا ہے۔ انکار ہے، کس چیز سے انکار؟ یعنی کچھ صفات سے انکار، یعنی یہ صفت خدا کے لیے نہیں ہے، اسی کا نام تو تسبیح ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ تو طیب کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی پاک ہے۔ طاہر کا معنی کیا ہے؟ یہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، ترجمانی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر پاک پاک سبھی پاک ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میری ابا ہے یہ سبحان ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا، اس مطلب گڑبڑ ہو گئی کہ ہاں پاک تو ہے لیکن سبحان ہے؟ نہیں، سبحان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بات آپ سبحان میں دیکھ رہے ہیں وہ طیب میں نہیں ہے، جو بات طیب میں ہے وہ سبحان میں نہیں ہے، جبکہ معنی تینوں کے پاک ہیں۔ تو اب وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ تسبیح میں جو پاکی ہے وہ یہ پاکی نہیں ہے کہ جناب جیسے یہ کپڑا پاک ہے۔ تسبیح یعنی پاک ہے وہ کس چیز سے؟ کہا فلاں صفت سے، اس صفت سے، اس صفت سے، کہ یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے۔ مثلا کیا وہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کیا اس کی قدرت مغلوب ہوتی ہے؟ کیا اس کا علم جو ہے وہ کہیں پر رک جاتا ہے؟ کیا وہ کسی چیز پر تکیہ کرتا ہے؟ کیا اس کی کوئی علت ہے؟ یہ جتنے نہیں 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 آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے، لیکن اب آئے گا۔ اب جب سبحان اللہ کہیں گے تو کوئی صفت سامنے آئے گی، جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، سبحان اللہ، مغلوب نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اس کا احاطہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے، کہیں پر بھی جہل نہیں رکھتا، سبحان اللہ، اس کی حیات کسی شے کے اوپر منحصر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جتنے نہیں نہیں کرتے جا رہے ہو یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ بس یہیں سے اب ذرا اگلے منزل پر چلتے ہیں۔ ایک تسبیح تو وہ ہے جو تم فقط زبان سے کر رہے ہو، سبحان اللہ کہہ کر، ویٹیج رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ویٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل تسبیح ہے۔ یہ تسبیح زبان سے ہو رہی ہے، وہ تسبیح پریکٹیکلی اعمال سے ہو رہی ہوگی، اور جو اعمال کی تسبیح ہوتی ہے وہ پریکٹیکل ہے، وہ تسبیح نظری تسبیح سے زیادہ ہوتی ہے، بھلے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ویٹیج دیا جاتا ہے تھیوری کا 75 اور جناب پریکٹیکل کا 25، تو اگر بچے نے 75 نمبر لے لیے ہیں نا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ 75 قبول تب کریں گے کہ جب 25 میں بھی پاس ہو جاؤ گے۔ کم از کم 25 میں پاس ہونا ضرور ہے۔ اگر 25 میں پاس ہو گئے یعنی پریکٹیکل میں پاس ہو گئے تو جو تھیوری ہے وہ بھی قبول کروں گا، اور اگر پریکٹیکل میں ہی فیل ہو گئے تو جو کہہ رہے ہو بس کہہ ہی رہے ہو، کر نہیں سکتے ہو، وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب اسی چیز کو قرآن میں لاؤ تو وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ان کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، یہ استقاموا کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل ہے۔ وہ قالو کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے، وہ نظری ہے، وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ خود تمہارا کلمہ تھیوری اور پریکٹیکل کا کمبینیشن ہے۔
ہے، یعنی کہ کیا، جسے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یعنی اس پورے کلمے کو اگر ایک جگہ جوڑو گے کہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے، توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ پورا کہانی یہیں پر ہوتی کہ لا الہ الا اللہ. اب یعنی کہ کیا، ہر شے جو تمہارے پاس ہو وہ من اللہ ہے، اور اس شے کا مصرف الی اللہ ہونا چاہیے. من اللہ کا بریکٹ اوپن، الی اللہ کا بریکٹ کلوز. اب جو کچھ اس بریکٹ کے باہر ہے اسی کو شرک کہتے ہیں، جو اس بریکٹ میں آ جائے وہی توحید کہلاتی ہے. درود بر محمد و آل محمد. من اللہ الی اللہ، ایسا ہی ہے نا. بس تو یہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا اللہ، حیدری، یعنی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو من اللہ ہے یہ تھیوری ہے، اور جو الی اللہ ہے یہ پریکٹیکل ہے. اس کی کمبینیشن میں ہی کامیابی ہے. تو اس اعتبار سے جسے پریکٹیکل تسبیح کہیں نہیں ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی مجبور کرے جھوٹ بولنے پر تو آپ یہی کہہ کر منع کریں گے کہ میں اس کا بندہ ہوں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تمہارا سچ بولنا تسبیح ہوگی کہ تم اس کے بندے ہو کہ جو جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو تم کیسے بول سکتے ہو؟ تم اس کے بندے ہو جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو تم وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا ایفائے عہد کرنا اس کی تسبیح قرار پا رہا ہوگا، تمہارا سچ بولنا اس کی تسبیح قرار پا رہا ہوگا. اس کو پریکٹیکل تسبیح کہتے ہیں. جو یہ تسبیح کر رہا ہوگا اس کی سانسیں نہیں ہوں گی، اس کو اس کی بارگاہ میں تسبیح لکھا جائے گا. یہ عزاداری کا مین فیکٹر ہے کہ تمہاری سانس جب تسبیح کا درجہ رکھے سمجھ جاؤ عزادار بن گئے ہو، اور جو کر رہے ہو وہ عزاداری ہو رہی ہوگی. اب یہاں سے سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، پھر میں عزادار کو ڈیفائن کروں گا. اہمیت کتنی ہے؟ اتنی اہمیت ہے کہ خود پانچویں امام چھٹے امام کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں آخری وقت میں، اور فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اوقف یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا النوادب تندبنی 10 سنین بمنہ ایام منہ. کہ اے جعفر، اے بیٹا جعفر، میرے مال میں سے کذا و کذا، اس کی ڈیٹیل روایت میں نہیں ہے کہ کیا چیز چھوڑی تھی، لیکن کچھ مال تھا جو چھوڑا تھا اسی مقصد سے کہ اے بیٹا جعفر یہ میرا مال ہے، اس کو مخصوص کر دو. کس کے لیے؟ عزا کے لیے، مجلس کے لیے. سمجھیے، امام اپنے مال میں سے ایک حصہ مختص کر رہے ہیں مجلس کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے میرے لیے مجلس کروانا. کہا منی میں. اور منی میں کب؟ جب حاجی چلے جائیں تب. کہا نا بے ایام منی، یعنی ایام منی میں، حج کے ایام میں. دنیا سے لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، منی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کہ آپ نے کرنی ہے وہاں پر عزاداری. اور کتنے سال تک کرنی ہے؟ کہا 10 سنین. یہ نہیں کہ ونس اپون اے ٹائم ایک بار کر لیا، نہ 10 سال تک تم نے یہی کام کرنا ہے. یعنی امام نے اپنے اس مشن کو ان کو سونپا کہ یہاں منی کے میدان میں کم از کم 10 سال تک تم نے میرے لیے عزاداری کرنی ہے، اور یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ النوادب. یہ کیا ہے؟ ندبہ سے ہے نا، یعنی جو رونے والے ہیں ان پر تم نے خرچ کرنا ہے. جو مرثیہ سنانے والے ہیں، جو نوحہ پڑھنے والے ہیں، جو عزا میں شریک ہو رہے ہیں، جو عزا میں آ رہے ہیں، یہ پیسہ ان پر خرچ کیا جائے گا. یہ ہے آپ کی عزاداری کی اہمیت. دوسری طرف بیان کیا، خاص یہ مومنین اس انداز سے سنیں. اکثر میں دیکھتا ہوں منتظمین بھی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس انداز سے اس روایت کو لیجئے. کہا من اعطا درہمن فی سبیل اللہ كتب الله له 700 حسنة
کہ جو 1 درہم دیتا ہے، اس کو کنورٹ نہ کیجئے گا کہ 1 درہم رنگٹ کتنے بنیں گے، نہیں، 1 درہم اگر روایت میں 1 درہم ہے تو آپ اس کو 1 رنگٹ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اگر 1 رنگٹ دے رہا ہے تو پروردگار اس کو 1 رنگٹ نہیں لکھ رہا، کہتا ہے اس کو ہم 700 رنگٹ لکھتے ہیں۔ تو تم 1 دیتے ہو، وہ 7، اور وہ فقط لکھتا نہیں ہے، اس کا جو اثر 700 رنگٹ کا ہے وہ اثر بھی تمہیں دے دیتا ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ میزان الحکمت میں یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر خاص انداز سے جو نوحہ خوانی آپ کرتے ہیں، اس کے لیے امام علیہ السلام نے کس انداز سے پسند فرمایا، یعنی کہ ایک انداز ہوتا ہے نا خاص، نوحہ تو سبھی پڑھتے ہیں، اب آپ قبلہ عمار صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ایک انداز ہے۔ تو امام علیہ السلام نہ فقط یہ کہ وہ نوحہ سننا چاہتے ہیں، بلکہ اکثر وہ انداز بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ روایت ہمیں یہ بیان کر رہی ہے، جہاں سے میں نے روایت لی، راوی کا نام ہے، اور خود جس سے امام بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے ہارون ابن مکفوف۔ یہ چھٹے امام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ دخلت علی ابی عبداللہ، میں داخل ہوا، میں حاضر ہوا حضرت امام کی طرف۔ اچھا، آپ کا نام اس میں کنیت سے ابو عبداللہ ہے، عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ جب کبھی روایت میں آتا ہے عموماً تو 90% وہ چھٹے امام ہیں، کیونکہ انہی سے روایت ہم تک زیادہ پہنچیں۔ کہا، اب امام نے کیا کہا؟ کہا فقال علی، امام نے مجھ سے کہا انشدنی فانشدتہ، امام نے کہا میرے لیے اس نوحہ کو سناؤ، نوحہ سناؤ مجھے۔ تو میں نے ان کو سنانا شروع کیا، تو میں نے سنانا شروع ہی کیا، امام نے روک دیا، کہا لا کما تنشدون و کما ترسیہ عند قبرہ، کہا نہیں، ویسے سناؤ جیسے تم کربلا میں قبر امام حسین پر سنا رہے تھے۔ امام نے اس کا نوحہ قبر پہ سنا، تو امام علیہ السلام نے کربلا کا سفر کیا تھا، تو گویا امام نے دیکھا ہوگا کہ وہ قبر پہ کس طرح سے نوحہ پڑھ رہا تھا۔ جب وہ امام کے پاس ملنے آیا، امام کا جی چاہا کہ تم مجھے وہ نوحہ سناؤ، اور ویسے ہی سناؤ جیسے قبر پہ سنا رہے تھے۔ تو اس نے اس انداز میں نوحہ سنانا شروع کیا۔ تو کہاں نوحہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا انداز بھی امپورٹنٹ ہے، اور تو پھر اس انداز کا وہ انداز ہونا چاہیے کہ جسے امام سننا بھی پسند کر رہے ہوں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے امام دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دَمُوعَهَا رَحْمَةً لَنَا وَرْحَمْ تِلْكَ الصَّرْحَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، کہا یقین کہ امام فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس آنکھ پر کہ جو ہمارے لیے بہہ رہی ہے، اللہ اکبر، اور وہ آواز جو بلند ہو رہی، اس آواز پر پروردگار اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ یہاں تک کی گفتگو اگر آپ نے سماعت فرمائی، تو اب یہاں سے آئیے آج کی مجلس کا اصل وہ جو عنوان ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے، وہ ہے عزا۔ بہت توجہ، بات ذرا باریک ہے، اسی لیے، اور الحمدللہ 3 سال تو پڑھ چکا ہوں، آپ کے یہاں 14 سال ہے، تو بغیر تمہید کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہرحال پھر بھی تمہید باندھ رہا ہوں۔ عزا سے معنی کیا ہے؟ ذہن میں کیا آیا؟ رونا۔ ذہن میں کیا آیا؟ ماتم۔ ذہن میں کیا آیا؟ کالے کپڑے۔ بہت توجہ، عزاداری کی ذمہ داری تک جانا ہے۔ عزا کا معنی کیا ہے؟ جب ہم اس کو لغت میں لے کے جائیں گے تو بھئی پہلے تو وہاں سے معنی لیں گے نا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ عجب ہے، عزا کا معنی رونا نہیں ہے، وہ تو بکا کا معنی ہے۔ بکا کا معنی ہے رونا۔ عزا کا معنی کیا ہے؟ عزا کا لغوی معنی، اصطلاح میں آئیں گے۔ اگر لغوی معنی کی طرف بات جائیں گے تو وہ تو عزو، عزاوا، اصلاً عزاوا ہے۔ عزاوا سے چونکہ آخر میں واو علت ہے، حروف علت میں سے ہے، اور اس متحرک ہے، تو اس سے پہلے فتح ہے، عزاوا، تو اسی لیے قانون قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو گرا کر الف کر دیا جاتا ہے، تو عزا بنتا ہے۔ تو عزاوا اصلاً عزاوا تھا جو عزا ہو گیا۔ تو عزاوا کا معنی کیا ہے؟ ایک بات پھر وہیں چلے گی۔ عزاوا کا معنی ہے دل جوئی۔ عزا کا معنی ہے صبر کی تلقین۔ عزا کا معنی ہے کہ کسی کی ڈھارس بننا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو صبر کی تلقین کرنا۔ اچھا، خود صبر کرنا یا کسی کو تلقین کرنا، تو ایک ہے خود کرنا، یہ عزا ہے،
اور اسی کو اگر باب تفعیل میں لے جائیں، یہ باب فعال ہے، اگر اسی کو تفعیل میں لے جائیں تو پھر یہ تعزیہ بنتا ہے، یعنی کہ کسی کو تلقین کرنا، کسی کی دل جوئی کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ عزا کا معنی کیا ہوا؟ دل جوئی۔ اب یہ دل جوئی کس انداز سے کی جائے گی؟ میں سامنے فقط مثال رکھوں گا، نتیجہ آپ نکالیں گے اور آپ بتائیں گے کہ ان دونوں کے اندر کوالٹی کی دل جوئی کس نے کی ہے۔ بہت توجہ، اور پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو عزا کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے۔ دل جوئی یعنی کسی کی ڈھارس بننا، کسی کو صبر کی تلقین کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے، خدا نخواستہ آپ کو رات میں کہیں کسی نے روک لیا، کار خدا نخواستہ اسنیچ ہو گئی، چیزیں بھی لے لیں، موبائل بھی لے لیا، اور اس کے بعد آپ پھر یارو مددگار کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور ہلکا پھلکا اس نے کچھ مار مور بھی دیا تو خون بھی نکل رہا، زخمی بھی ہیں۔ اب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کسی طریقے سے کہا یار میں میسیج کروں اپنے ایک فلاں دوست کو۔ اب وہ کسی کا موبائل لے کر میسیج کیا، دل جوئی ذہن میں رکھیے گا، اس نے آپ نے فون کر کے اس کو بتایا، اس کو پتہ چلا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ کہے گا او ہو بہت افسوس ہوا، میرا دل بہت غمگین ہو گیا ہے یہ سن کر، چلو خیر ابھی تو میں آفس میں ہوں، انشاءاللہ دیکھو کچھ کرتے ہیں۔ فون بند، ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا فون کیا ایک اور دوست کو، اور صرف بیان کرنے کی دیر تھی کہ میں یہاں ہوں، یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا بے فکر رہا، وہیں پہ رہا، کوئی مسئلہ، میں ہوں نا، میں ہوں، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا۔ وہاں سے وہ آپ کا دوست نہ فقط آیا، پولیس کو بھی رپورٹ کیا، اسنیچنگ کی رپورٹ بھی کی، ایمبولینس بھی ساتھ لایا ہے، اور پھر آ کر گلے لگا بھی رہا ہے، کہا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا میں برداشت نہیں کر سکا۔ دونوں دل جوئی دیکھ لی آپ نے، بتاؤ اس کا ویٹیج کہاں پہ کہاں ہوگا؟ دونوں نے کی ہے، دونوں دوست نے، دشمن کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دل جوئی کا انداز دیکھا آپ نے۔ مجھے بتاؤ اس کا دل بڑا ہو جائے گا کس کو دیکھ کر؟ یہ جو دوسرا والا تھا، اس نے جو مرہم رکھا ہے زخم پر، اس نے گویا جب یہ آیا تو گلے لگ کے رویا بھی ہوگا کہ تمہارے ساتھ میں اگر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، تمہارے ساتھ ایسا ہوا، یہ ہوا۔ یہ میں نے جس مثال دی ہے، اب واپس آ جائیے۔ اب اسی عزا کو ادھر لے کر، نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، ان پر ایک ظلم ہو گیا ہے، اس ظلم کو یاد کر کے جو سانس کھینچے گا وہ تسبیح ہوگا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں پتا چلے گا عزا کا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم یہ ہے، ظلم کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دو تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اور اگر کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھو تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کیا ہوا ہے؟ وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب غدیر کا جلسہ برپا ہوا تھا تو آغاز شاعر کہتا ہے کہ خم میں علی کا ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، خم میں علی کا ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، خنجر نبی کی آل پر اٹھتے چلے گئے، خنجر نبی کی آل پر اٹھتے چلے گئے۔ وہ جو بغض اندر سے تھا وہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ وہ مقام جو اللہ نے غدیر میں ائمہ کو دیا خاص، اس سے امت ادھر ادھر ہو گئی۔ اور اگر آپ کو ذہن میں ہو، کل انشاءاللہ تعالیٰ اور ذرا ڈیٹیل میں بیان کر دیں گے، آج کو یہیں پر رکھیں گے، تو کیا کہا؟ اس غدیر میں جو مقام خاص نظر آ رہا، من کنت مولا فعاد علی مولا، امت نے کیا کیا؟ امت نے دغا کیا۔ رسول اللہ بیعت مانگ رہے ہیں، بیعت کرنے کے بعد مکر گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیچھے ہو گئے۔ کل یہیں سے بات شروع کروں گا، پیچھے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کو نہیں لیا اور اس کے مقابلے پر خود ساختہ رہبر بنائے، تو نتیجہ یہ نکل رہا کیا؟ کربلا کا صورت میں بھیانک نتیجہ سامنے آ گیا۔ پھر یزید جیسا حاکم تمہارا حاکم ہو گیا، پھر یزید جیسا فاسق و فاجر، ابن زیاد جیسا ملعون آپ کا حاکم ہو گیا۔ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کیا تو اس کے نتیجے میں جو سامنے آیا وہ اس صورت میں آ گیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کوئی اچانک حادثہ نہ تھا، بلکہ اس کا ریشہ تو بہت پیچھے سے چلے گا، کہ کہاں کہاں پر خدا کے بنائے ہوئوں کو ادھر ادھر کیا گیا، تو پھر اس انداز کا معاملہ آیا۔ اسی لیے جو یہ زیارت عاشور لٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر جملہ پڑھیں گے کہ امام علیہ السلام جب لعنت کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ہوا ظلم بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا
कंक्लूजन तक पहुंचेंगे तो समझ ये है कि जब पुराशोभ दौर था, आप बयान थोड़ी कर सकते। तो दूसरों से मैं क्या कहूं, समझ में आ रही बात कि इतना पुराशोभ दौर है, तीसरे दिन आकर वो भी दफन करने आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इतना पुराशोभ दौर था कि नाम नहीं ले सकता था। तो कैसे का नतीजा है कि जो करबला की सूरत में हमें नजर आ रहा है। इसीलिए गदीर का जलसा इख्तिताम पजीर क्या हुआ, पहले तो रसूल अल्लाह की सेहत गिरना शुरू हो गई। मैं ज़्यादा कुछ खुल के नहीं पढ़ूंगा, मगर इतना पता है कि गदीर से आने के बाद फिर रसूल अल्लाह सेहतमंद नहीं रह सके। 70-75 दिन के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, विसाल हो जाता है, यही कह सकता हूँ। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐसा क्या हो गया था बस अजीज़म। और उसके फ़ौरन बाद फिर हमने देखा कि क्या हुआ। मदीना तो वही है ना जहाँ रसूल अल्लाह हसनैन को लिए चला करते थे। मदीना तो वही है ना जहाँ फरिश्ता आता था। मदीना भी वही है ना जो रसूल अल्लाह का शहर करार पा रहा। लेकिन आज वही मदीना था जहाँ बदअतुम मिन्नी दरवाजे के पीछे से यूं कह रही, मन अंतुम अना फातिमा, तुम कौन हो, मैं फातिमा। हर बात किताब में लिखी नहीं होती है, कुछ समझने की होती है।
گویا آنے والا کس لہجے میں بات کر رہا تھا؟ بی بی نے یاد دلایا تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں کوئی اور نہیں، میں فاطمہ ہوں۔ بس عزیزم یہیں سے بات شروع ہو چکی ہے، اسی لیے آنے والا رکا نہیں ہے، دروازے کو جلاتا بھی ہے، دروازے کو گراتا بھی ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، سمجھ جانا، میں مصائب اتنے لمبے نہیں پڑھ سکوں گا، بی بی کے بہت قیامت کے مصائب ہیں۔ آیت اللہ کمپانی کا ایک مرثیہ ہے، اس مرثیے کا ایک بند ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا جلتا دروازہ یاد رکھنا، گرتا ہوا دروازہ یاد رکھنا۔ کہتے ہیں لست ادری مل قصۃ المسماری سل صدرہا خزینۃ الاسراری۔ کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھو کہ کیل کا قصہ کیا ہے، مجھ سے مت پوچھو کہ کیل کا قصہ کیا ہے، اگر پوچھنا چاہتے ہو اس سینے سے پوچھو جس میں وہ راز دفن ہے۔ گویا دروازے میں کوئی کیل موجود رہی ہوگی جب جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا۔ ایک طرف دیوار ہے، دوسری طرف دروازہ ہے۔ یہاں صاحب دمت الساکبہ نے ایک دوسرا لفظ دیا اور کہا عصرہا۔ عصر عربی میں کہتے ہیں جب کسی شے کو نچوڑ دیا جائے، تو گویا دروازے اور دیوار کے درمیان بضعۃ منی عصرہا، گویا کسی نے نچوڑ دیا۔ اسی لیے آواز بلند کی تھی، یا فضا خذینی، فضا مجھے لے لے۔ اور رونے والوں پہلی محرم ہے نا، محرم کے مصائب شروع زہرا کے گھر سے ہو رہے ہیں۔ آج یہاں پر دیکھا جائے تو کربلا کی ابتدا ہو چکی ہے۔ بس عزیزم گزر گیا۔ یہ وہی دروازہ ہے نا، یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں کل ملک آیا تھا تو رک گیا تھا، دستک دے رہا تھا۔ بی بی نے کہا کون ہو؟ واپس چلے جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دستک دوبارہ ہوئی، کہا واپس چلے جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا بی بی بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی دستک دے رہا۔ اللہ اکبر سمجھیے، بس بابا نے یہی کہا بیٹی یہ تیرے گھر کی شان ہے، یہ آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اسے آنے کی اجازت دے۔ بس یہی رولا ہے، وہ دروازہ جہاں ملک بھی پوچھ کر داخل ہو رہا۔ کیسے مسلمان تھے بس عزیزہ، کیسے مسلمان تھے بس عزیزم۔ یہاں سے کربلا کی ابتدا دیکھا جائے تو ہو چکی ہے، گزرتا گیا وقت، بہت تیزی سے گزر گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ مدینہ کے قاصد کو پیغام بھیجا جا چکا ہے، مدینہ کے والی کو، کہ یا تو بیعت لے لو یا سر روانہ کرو۔ بس عزیزم وہ حسین کے جو مدینہ میں رہے ہیں، جہاں رسول اللہ نے انہیں آغوش میں پالا ہے، آج وہی حسین مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے عزیزو مدینہ کو چھوڑ رہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ مدینہ گئے ہوں گے نا، 8 دن ہی تو رہتے ہو۔ میں نے حاجیوں کی کیفیت دیکھی ہے، جب بس واپس جا رہی ہوتی، کوئی اس کھڑکی سے مسجد نبوی کے مینار دیکھتا ہے، کوئی اس کھڑکی سے مسجد نبوی کے مینار دیکھتا، روتا جاتا ہے۔ میں کہوں گا ارے تم 8 دن رہے ہو، تمہارے دل کی کیفیت یہی، پوچھنا چاہو تو حسین سے پوچھو۔ ارے بابا نانا کی قبر کو کیسے ودا کیا ہوگا، ماں کی قبر سے کیسے ودا۔ قافلہ روانہ ہو رہا۔ عزیزم اب مقتل میں آ جائیے، مقتل نے بیان کیا کیسے روانہ ہوا تھا، ذرا چشم تصور کو لے جائیے کہ کیا منظر رہا ہوگا۔ اچانک سے لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ سادات سامان سفر مان چکے ہیں، سامان اونٹوں پر موجود ہے۔ اب اچانک نیا منظر سامنے آ رہا۔ مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، علی کی بیٹیاں سواروں لے کے
کے لیے عزیزہ مدینے والے کھڑے ہوئے ہوں گے. علی کی بیٹیوں نے باہر آنا ہے بیت الشرف سے. جانتے ہیں سب سے پہلے جب پردہ ہٹا سب سے پہلے کون سی شخصیت ہے جو سامنے آئی؟ ابو الفضل العباس سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں. عزیزہ سب سے پیچھے علی اکبر موجود ہیں, درمیان میں بی بی زینب ہے, بازو حسین نے تھاما ہوا. آہستہ آہستہ محمل کے قریب آ رہے. کس شان سے بی بی کو سوار کیا جانتے ہیں؟ ابو الفضل نے محمل کا پردہ ہٹایا, اپنے زانو کو پیش کیا. میرے مولا حسین نے بی بی کا بازو پکڑا ہوا ہے. ابو الفضل کے زانو پر پیر رکھ کر بی بی محمل میں سوار ہو رہی ہیں. بس عزیزم اس جملے کو سمجھنا, یاد رکھنا, اس منظر کو کہیں محفوظ کر لینا. ابھی مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے نا, بی بی کو سوار کیا جا رہا ہے نا. بس عزیزم وقت گزر گیا, 60 ہجری گزر کے 61 ہجری آ گئی, عاشور کا دن تمام ہو گیا. اللہ اکبر, ارے قافلہ تیار ہو گیا. بی بی زینب نے ہر بیوی کو سوار کیا. جب اپنا سوار ہونے کا وقت آیا, اب کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے. راوی نے لکھا بی بی نے آواز دی, یا علی اکبر, اے علی اکبر, یا حسین, اے میرے ماں جائے. یہ نام تو بی بی نے ایک ایک مرتبہ پکارے. اب جو نام لیا, یا ابا, یا ابا, 2 مرتبہ بی بی نے غازی کو یاد کیا. مجھے نہیں معلوم آواز کی کیفیت کیا رہی ہوگی, لیکن اتنا سمجھ رہا ہوں, جانتا ہوں, یہاں عباس کا نام پکارا, ادھر زنجیروں کی جھنکار سنائی دی. کوئی بیمار اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے, اس انداز سے آیا. بھی اماں, ارے میں آپ کو سوار کرا دیتا ہوں. انا للہ و زینب نے دی صدا, کیا تم